الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المغنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى أم الكتاب أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم الملوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء بلعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بلند الصلوات مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ جتنے نوکر مالک سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ملاقات ہمیشہ جاری رہے، جتنے قدم صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے مالک یوم الدین کو مانتے ہوئے حسین ابن علی کی دہلیز کی جانب بڑھ رہے ہیں، میں نے زندگی میں قبر حسین کی زیارت کا اجر نہیں بتایا، میں کن نیکیوں سے تولوں گا تمہارا چلنا۔ اگر یہاں سے میں کسی زائر کو کھڑا کروں اور کہوں 50 لاکھ حج لے واپس چلا جا، وہ پھر بھی نہیں جائے۔ نہ تم نیکیاں سوچ کے نکلے تھے، نہ تم حج گن کے نکلے تھے۔ یہ عشق کا بلاوا ہے، یہ محبوب سے ملاقات ہے، یہ قدم شہرا پہ نہیں چل رہے، یہ بنی امیہ کی لاشوں کو روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ میں بیٹھ کے قبر حسین کی زیارت کی نہیں جا سکتی، قبر حسین کی زیارت کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ قبر حسین کی زیارت ہمیں کیا دے گی؟ بس اتنا سوچ لینا کہ جب تم گئے ہو تو اب تم انسان تھے، جب تم آؤ گے تو تم زائر حسین ہو۔ لاکھوں قبر چومنے نہیں آتے، ملنے کے لیے آتے۔ یہ حسین سے ملاقات ہے، یہ دوڑتے ہوئی سانسیں جیسے جیسے حسین ابن علی کے حرم کی جانب بڑھ رہی ہیں، یہ وہ تھکاوٹ ہے جو میری قوم پیسے دے کے خریدتی ہے۔ یہ وہ پیاس ہے جس کے لیے ہم ترستے ہیں۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے سوچے کہ کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ عقل سے پیدل کو کیا پتا کہ پیدل چلنے میں کیا ایسا ہے۔ جن کی عقلیں پیدل ہو جائیں انہیں کیا خبر کہ اس پیدل چلنے میں کیا اثر ہے۔
حسین ابن علی تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ تم انتخاب حسین ہو، تم حسین ابن علی کا انتخاب۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ہمیں حسین نے بلایا ہے۔ میں آپ کی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے، آپ کے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے، نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے، جنت ہم بہت پیچھے چھوڑا ہے۔ حسین کے 72 میں سے ایک بھی جنت کے لالچ میں حسین کے ملنے نہیں آیا تھا۔ یہ کربلا کی ریت ہے، یہ کربلا کا رواج ہے، یہاں جنت کا حصول نہیں دیکھا جاتا۔ یہ جتنے سڑک پہ چل رہے ہیں ان کے رنگ، نسل، تہذیب، قومیں مختلف ہیں، فکر ایک ہے، حسین۔ یہ سارے حسینی فکر میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں، حسینی فکر سے ان کے چہرے اجلے ہوئے ہیں۔ میں صرف مقصد زیارت حسین نہیں، مقصد قیام حسین پڑھوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، خدا کہہ رہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہوئے ہیں۔ یہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہوئے ہیں۔ یہ آیت مکہ میں نہیں آئی، یہ آیت مدینہ میں نہیں آئی، یہاں خدا نے لفظ الیوم کہا ہے۔ اور اللہ کی گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ یہ آیت کب کس کے لیے آئی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم یہ لہجہ، یہ ترتیب قرآن کی کسی اور آیت سے ڈھونڈو کہ اللہ نے ایسا لہجہ کب اور کہاں استعمال کیا۔ جہاں یہ لہجہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا اس آیت کا اس آیت کے ساتھ ربط ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کی تحریف کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں اور ہر مسلک یہ مانتا ہے کہ قرآن کی ترتیب وہ نہیں ہے جو اللہ نے عرش سے نازل کی تھی۔ مکی آیتیں کہاں ہیں، مدنی آیتیں کہاں ہیں، جو اول میں آئی تھی وہ کہاں چلی گئی، جو آخر میں آئی کہاں چلی گئی۔ یہ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ کسی نے جلدی جلدی جمع کیا ہے، جلدی سے جمع کیا ہوا۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، لیکن سارے مسلک مانتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب ہو رہی ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے یہ لہجہ کہاں استعمال کیا۔ یہاں صرف یوم نہیں، الیوم ہے۔ جہاں قرآن کی آیت میری قوم کے جوانوں الیوم میں نظر آئے کہ الف لام داخل ہے تو اس آیت کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ کہاں کہاں اللہ نے الیوم کہا ہے تو ایک آیت نے سر اٹھایا، فرمایا الیوم اکملت لکم، آج ہم نے دین کو اکمل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا تعلق، میں توحید پڑھوں گا اور نتیجہ آپ کی سوچوں سے جواب اچھا ہو۔ اس کا مطلب ہے اس آیت کا تعلق کہیں نہ کہیں غدیر کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر غدیر میں اللہ کے دین سے مایوس ہو۔ میں کربلا کا پیغام سنانے لگا ہوں، غیر شیعہ نے غدیر کو چھوڑا تھا علی کی دشمنی میں۔ شیعوں نے غدیر چھوڑی نہیں، شیعوں نے غدیر منائی ہے، شیعوں نے غدیر پڑھی ہے۔ لیکن میں نجف اور کربلا کے درمیان جہاں ایک طرف علم کا کعبہ ہے اور ایک طرف عشق کا کعبہ ہے، میں ان دونوں معراجوں میں جہاں میں سدرۃ المنتہا اور کعبہ کوثین کے درمیان بیٹھا ہوں، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ شیعوں نے غدیر کی مخالفت نہیں کی، لیکن شیعوں نے بھی غدیر کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ شیعوں کے پاس غدیر کتنی ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ غدیر شیعوں کے پاس من شروع ہوتی ہے، مولا پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول نے خوب غدیر میں صرف اتنا جملہ کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی المولا، بس یہی پیغام تھا، اور اسی کی وجہ سے اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ زائرین بیٹھے ہیں قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے ہو، اگر علی کو مولا کہنے کی وجہ سے کافر مایوس ہو گئے تو اس سے زیادہ خطرناک حدیثیں نبی اپنی زندگی میں پہلے کہہ چکے ہیں۔ کیا صرف رسول نے کہا کہ میرے بعد علی مولا ہے اور کافر
اس سے زیادہ خطرناک حدیث ہے تو نبی اپنی زندگی میں پہلے کہہ چکے ہیں. یہ تو غدیر ہے. نبی تو دعوت العشیرہ میں کہہ چکے ہیں یا علی انت وسیع و خلیفاتی و وزیر من بعدی. علی تو میرے بعد میرا وسیع ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے. رسول اپنی زندگی میں کہہ چکے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ. اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. رسول اپنی زندگی میں بہانے ڈھونڈتے تھے علی پڑھنے کے لیے. رسول ممبر پہ علی پڑھتے تھے، رسول گھر میں علی پڑھتے تھے، رسول بازار میں علی پڑھتے تھے. اتنی حدیثیں رسول نے علی کے فضائل میں پڑھی ہے، اتنی حدیثیں علی کے فضائل میں پڑھی ہے. تو اتنی حدیثیں سننے کے بعد نبی نے بھائی کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. نبی نے وسیع کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. نبی نے جانشین کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. نبی نے خلیفہ کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. نبی نے علی کو وارث جنت کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. یا صلب الدین کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. علی کی آنکھوں کو اللہ کی آنکھ کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. علی کے چہرے کو وجہ اللہ کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. ہجرت کے بستر پر سلایا، کافر مایوس نہیں ہوئے. اپنی امانت علی کے حوالے کی، کافر مایوس نہیں ہوئے. فاتح خیبر بنایا، کافر مایوس نہیں ہوئے. خندق میں کل ایمان کہا، کافر مایوس نہیں ہوئے. جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ سے علی سنا تھا وہ مایوس نہیں ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے لفظ مولا سے وہ مایوس نہیں ہوئے. غدیر کی کہانی بڑی لمبی ہے لیکن شیعوں کو پوری سنائی نہیں گئی. نجف اور کربلا کے درمیان پاک و ہند کے زائرین کو بتاؤ کہ مصطفیٰ نے صرف من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں کہا تھا. 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں مصطفیٰ نے علی کے فضائل پڑھے تھے. مصطفیٰ نے علی کی ولایت پر تقریر کی تھی. کافر مایوس جب بلال کے ممبر بنا مایوس نہیں ہوئے. نبی ممبر پہ آئے مایوس نہیں ہوئے. نبی نے خطبہ شروع کیا یہ مایوس نہیں ہوئے. نبی نے من کنت مولا کہا یہ مایوس نہیں ہوئے. میں جملے نجف اور کربلا کے درمیان کہہ رہا ہوں. اپنے جیب سے فون نکالنا، گوگل پہ جانا، محمد کا خطبہ غدیر نکالنا. یہ جملے مصطفیٰ کے نہ ہو تو آج کے بعد ممبر پہ آنے کا مجھے حق نہیں ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد تقریر ختم نہیں ہوئی تھی. نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا صرف من کنت مولا نہیں. صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں. علماء تشریف فرما ہے، طلاب نجف تشریف فرما ہے. میں نے حوالہ دے دیا، کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. تمہارے جیب میں سیل فون ہے، نکالو نبی کا خطبہ غدیر پڑھو. نبی نے یہ نہیں کہا صرف علی مولا ہے. فرمایا علی کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا، 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 یہاں تک کہ مصطفیٰ تیرے اور میرے وقت کے امام پہ آئے اور آگے کہا آخر میں وہ آئے گا جو میرے دین کو ادیان پہ نافذ کرے گا، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. ادھر مصطفیٰ نے 12 کی ولایت کا اعلان کیا. جبریل نے قدم پکڑ کے کہا اللہ کہہ رہا ہے کافر تیرے دین سے مایوس. غدیر صرف ولایت امیر المومنین کا اعلان نہیں. ولایت امیر المومنین کا اعلان نہیں، 12 کی ولایت کا اعلان. یہ تار ٹوٹے، یہ تار نہ ٹوٹے.
جاؤ نبی کا خطبہ غدیر نکالنا، تشریف فرمائے، طلاب نجف تشریف فرمائے. رسول نے اپنی تقریر کے پہلے 70 جملے اللہ کی توحید پہ پڑھے. اگر 20 جملوں میں رسول نے اپنا مقصد بعثت بیان، پھر اس کے بعد اگلے 20 جملوں میں علی کے فضائل پڑھے. رسول اللہ نے علی کے باقی 10 بیٹوں کے فضائل پڑھے. آخری 40 جملے صرف تیرے اور میرے امام. 4 دفعہ نبی نے اپنے خطبے میں تیرے اور میرے وقت کے امام کا نام لیا. رسول نے غدیر سے لے کے قیامت تک کا نظام میں ہدایت. جو سامنے بیٹھے تھے یہ مانتے تھے، انہیں خبر تھی کہ رسول اپنے بعد اپنے بھائی علی کو جانشین بنائے گا، کیونکہ رسول اپنی زندگی میں جگہ جگہ علی کی جانشینی کا اعلان کر چکا. غدیر کا منظر نہ دیکھو، غدیر کا پس منظر بھی دیکھو. اللہ کو تپتے ہوئے صحرا میں نبی کو کیوں کھڑا کرنا پڑا؟ تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں. وہ 5 لوگ کون تھے جنہوں نے نبی کی آخری حج میں حجر اسود کے قریب بیٹھ کر میٹنگ کی تھی کہ یہ نبی کا آخری حج ہے. اس کے بعد نظام خلافت پہ کیسے قابل ہونا؟ اگر ہاں لوگوں نے علی کی بیعت کی، تھوڑا سا علی کی مدد کو چل رہے پھر پورا پلان بن چکا تھا. پھر اس کے بعد کون بنے گا، اس کے بعد کون بنے گا، اس کے بعد کون بنے گا. انہوں نے حجر اسود کے قریب بیٹھ کے 5 بندوں نے فیصلہ کیا تھا اس کے بعد کون بنے گا، اس کے بعد کون بنے گا، اس کے بعد کون بنے گا. اللہ نے نبی کو تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا کر کے کہا پالانوں کے منبر پہ جا تو بھی اعلان کر اس کے بعد کون بنے گا. شعور دینے لگا. کربلا ایک صحرا، ایک ریگستان کا نام نہیں. آؤ تمہیں بتاؤں کہ شعور کربلا کیا ہے. کربلا نے انسانیت کا مزاج کا سبب بنا. رسول نے قیامت تک کے لیے بندوبست کر دیا، قیامت تک کے لیے. اب یہی علی اور علی کے بیٹے ہی امام. کافر مایوس ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ کافر جب بھی مایوس ہوتا ہے علی اور علی کے بیٹوں کے فضائل سن کے ہوتا ہے. آیت پہ دھیان نہیں دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان مایوس ہو گئے. اللہ اتنی رعایت کر دیتا یہ کہتا حاجی مایوس ہو گئے. اس نے نہ اسلام دیکھا، نہ حج دیکھا، نہ صحابیت دیکھی. اس نے کہا کافر مایوس ہو گئے. اللہ نے یہ لہجہ اس سے پہلے نہ دیکھنا پہلا نہ چھوڑ دو. اللہ نے یہ لہجہ اس سے پہلے بھی کہا تھا. تب خدا نے کہا تھا فرشتوں کو سب کو سجدہ. وَقَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ تھا ہی کافر. اللہ نے ابلیس کے لیے کہا وہ تھا ہی کافر. میرے مالک ایسے کافر تھا وہ تو فرشتوں میں بیٹھتا تھا، بیٹھتا تھا کافر. معصوموں میں بیٹھتا تھا. خطرناک جگہ
سے قبضہ کریں گے. اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے ہدایت کا نظام، ہدایت کا پورا نصاب کر کے بتا اور کس کے پاس ہے اور کس کے پاس خدیر اللہ کا دیا نظام، سقیفہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے قابلے پہ بننے والا. میں بالکل نتیجے کے قریب آ گیا، میں نے چھوڑ دیا ساری تفصیلات. خدیر اللہ کا منصوبہ، سقیفہ اللہ کے منصوبے کے مقابلے پہ بندوں کا منصوبہ، دونوں منصوبے چلتے ہیں. کربلا میں خدیر کا نمائندہ بھی آ گیا. کو یہ کہہ کے تسلی دی جا رہی ہے کہ شیعوں فکر نہ کرو، ہم بھی تو یزید کو نہیں مانتے. آپ یہ صرف ہماری تسلی کے لیے کہتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی مانتے ہیں. پھر میری قوم اتنی سادی ہے، اتنی سادی ہے شیعہ قوم حسین اور علی کی. 10 دنوں کے لیے کوئی لباس سیاہ پہنے اسے شیعہ سمجھ دیتے ہیں. کوئی ایک کھچڑے کی دیگ بنا لے، بھائی یہ دیکھیں کہ تو حسین سے بھائی چھوڑ دے، بھائی چھوڑ دے. میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو چل رہی ہے، بھائی جائے ڈسٹرب نہ حسین خدیر کا نمائندہ، یزید سقیفہ کا نمائندہ. حسین کے کیمپ میں آنا ہے، ہم دروازے پہ جا کے استقبال کریں گے. ہم بڑے کھلے دل والے لوگ ہیں، لیکن اگر حسین کے کیمپ میں آنا ہے پھر اس پورے نظام کا انکار کر کے بڑی سچائی کا نام. تم نے علی کو حضرت علی کہا، حسین کو امام حسین. یہ ہے حسین کی اور میرے بار میں کی سچائی. پوری نظام امامت کا انکار کرنے والا مہدی کو بھی امام مہدی کہتا ہے، حسین کو بھی امام حسین. کہ امامت ایک نظام ہے، اس کے متبادل اس کے مقابلے میں خلافت ایک نظام ہے. ہم آپ کو آپ کے عقیدے پہ رہنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ رہیں عقیدے پہ یا پھر رہیں ہی خلافت کی طرف اور یا پھر رہیں ہی امامت. یہ تو میں نے کی تھی اغیار سے بات، غیروں سے بات. اب میں کرنے لگا اپنوں سے بات. اس منبر پہ بیٹھ کے اہل بیت کے دشمنوں کی عزت کرنی ہے پھر اتر جاؤ. یہ منبر علی اور علی کے بیٹوں کے فضائل یہ کہہ دینا نہیں ہو سکتا ہے
کہ کسی وقت میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی بھی امام نے کسی بھی خلیفہ کی بیعت کر لی، تو پھر اگر تمہیں ان روایات پہ بحث کرنی ہے تو اس خلیفہ کے کیمپ میں جاؤ۔ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ایسے کے لیے، ہم خالص ڈھونڈتے سارے رستے میں حسین کو کہہ رہے تھے ہم بھی چلے، حسین نے فرمایا پوچھ کیوں رہے ہو، کھڑے چاہیے 72 لے کے آیا۔ کربلا کیا تھا؟ کربلا لشکر آیا نہیں، کربلا حسین ایک نظام کو لے کے سبحان اللہ۔ اسی کربلا میں حسین نے متبادل نظام کی آنکھوں میں آنکھیں فرمایا آؤ اور کھل کے بتاؤ تم کون ہو۔ اس سے پہلے کوئی بھی بیٹھنے والا یہ نہیں بتا رہا تھا کہ ہم کون۔ کیا بات ہے، میں نوجوانوں کو فکر دے رہا ہوں کربلا کی۔ اس سے پہلے بیٹھنے والوں میں اگر میری تقریر سے زیادہ ادھر کی آواز آپ کو متوجہ کرے تو پھر یقیناً دیکھیں مجھے تو کس بات پہ ہو رہا ہے کہ میرے لفظوں سے زیادہ اگر وہاں کی حرکت آپ کو متاثر کر رہی ہے تو میں ادھر دیکھتا ہوں۔ اگر میں آپ کے لیے بغیر مائک کے محنت کر رہا ہوں، حسین کیوں لے کے سردار صاحب اس سے پہلے کسی بھی وقت کے امام نے یہ کربلا والا قیام کیوں نہ کیا؟ حسین نے ہی کیوں؟ اس سے پہلے امام حسن ایک معاہدہ لکھا، آج تک مورخ لکھ رہا، صلح ہوئی تھی، حسن صلح ہوئی تھی۔ اچھا اس لیے اللہ کو خبر تھی کہ تم نے میری حجت کے کسی معاہدے کو صلح کا نام دیا۔ اللہ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اللہ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں کچھ شرطیں اللہ نے رکھی تھی، کچھ ابلیس رکھی، اور ایگریمنٹ کی پوری کاپی قرآن میں پڑھی۔ اللہ نے ایگریمنٹ کی ایک کاپی بطور ریکارڈ قرآن میں محفوظ کر دی۔ اللہ نے اس سے کہا میں تجھے نکال رہا ہوں، تیری شرط تمہیں تیرے عہدے سے برخاست کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میری شرط تم مجھے موت نہیں دے۔ ایک اللہ کی شرط، ایک شیطان کی شرط۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب میری رحمت سے تو نا امید رہے۔ اس نے کہا تیری شرط منظور ہے لیکن تو مجھے اختیار دے گا کہ میں جہاں چاہوں وہاں پہنچوں۔ یہ اختیار تیرے پاس ہے، تو طاقت دیتا ہے، تو مجھ سے یہ نہیں چھینے گا۔ مجھے یہ پرواز دے گا کہ میں جب جہاں چاہوں کسی کو گمراہ کروں۔ خدا نے کہا تیری بھی شرط۔ اب مجھے اس معاہدے پہ بات نہیں کرنی، قرآن میں اس ایگریمنٹ کی کاپی لگی۔ مجھے آج تک نہیں کوئی مولوی ملا تو یہ کہتا ہوں اللہ اور شیطان کے درمیان اس معاہدے کو تو تم کہو مہلت دی تھی۔ حسن یزید کے باپ سے معاہدہ کرے، اگر یہ صلح ہے تو پھر وہ بھی صلح۔ اگر وہ مہلت ہے تو یہ بھی۔ جیسے شیطان کو زندہ رکھ کے اللہ کی ربوبیت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، معاویہ کے منبر میں بیٹھنے سے صاحب سرکار ایک دفعہ پہ اگر طاقت کے ہوتے ہوئے اللہ شیطان کو مہلت دے دے
اس کے ربوبیت میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چھینا کیا گیا اللہ کو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کل بھی علی کل شیء قدیر. انکار کر کے اس نے اللہ کی ربوبیت میں رائے فرق نہیں آیا, بس اس نے اپنی اوقات دکھا دی. نمرود کو زندگی کس نے دی تھی؟ فرعون کو روٹی کون دے رہا تھا؟ شداد کو نیند کون دے رہا تھا؟ اگر اللہ اپنی طاقت اور ربوبیت کے ہوتے ہوئے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو مہلت دے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اتنے ہی منکروں کو علی چھوڑ دے کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں. جملے آخر پہ پہنچ. حسین نظام کی نمائندگی کرے, سامنے والوں کے پاس بظاہر اسلام اسلام یہودی نہیں تھے, عیسائی نہیں تھے, لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, رسول کی رسالت کے قائم تھے, چہرے پہ داڑھی تھی, باتوں پر سجدوں کے نشان تھے, گردنوں پہ قرآن لٹک رہے تھے, حاجی بھی تھے, مفتی بھی تھے, محدث بھی تھے, اور بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے بھی تھے. یہ تمام افراد موجود تھے. مورخ جرت کرے جرت لکھے کہ حسین کے مقابلے پہ آنے والے اسلام پر تھے. سستا حسین ہم بھی نہیں دیں گے. ہم نے سستا خریدا ہو ہمیں لہو دیے. یہ بنی امیہ کے درباروں سے نکل کے شیعت آئی, یہ بنی عباس کے زندانوں سے نکل کے آئی. ہم نے سینوں پہ لہو دیا, ہم نے گھر جلوائے, ہمارے آئمہ نے قربانیاں دی. سب کچھ لٹوانے کے بعد ہم تجھے اتنا سستا حسین دے دیں, لینا ہے حسین آؤ لے جاؤ, لیکن لکھو پھر کہ جو حسین کے مقابلے پہ آئے تھے وہ اسلام پر. اگر سرشرمندگی سے جھکے اور تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ان کا اسلام ٹھیک نہیں تھا, تو میرا سوال یہ ہے ان کے اسلام میں کیا خامی تھی جو اسلام کو ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے, پنجگانہ نماز پڑھتے تھے, روزے کی اہمیت سے انکار کیا تھا, حج کر رہے تھے, چہرے پہ سنت رسول سجائی تھی, اتنا سب کچھ ان کے پاس تھا, اسلام کیوں ٹھیک نہیں تھا؟ اب سر جھکے گا اور شرمندگی سے کانپتی ہوئی آواز آئے گی, سب کچھ تھا, حسین نہیں تھا. لڑائی تو حسین جیت گیا. کسی کے پاس سب کچھ ہو اور حسین نہ ہو, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور حسین ہو. حسین میں لا الہ, حسین میں رسول کی رسالت, حسین میں قرآن ہے, حسین میں حج ہے, حسین پورا سراپا ہے. اس ریگستان میں حسین ابن علی آئے اور حسین نے کہا جس نے مجھے ماننا ہے وہ میرے نظام کو مانے, جس نے اسے چھوڑنا ہے وہ پھر اس کے پورے نظام کو چھوڑے. آخری جملہ دینے لگا سردار صاحب, اس سے پہلے اہل بیت کے جتنے بھی قتل ہوئے تھے انہوں نے اپنی پوری سازش کے ساتھ, چالاکی کے ساتھ ان قاتلوں کو چھپا لیا. رسول سبھی موت بخار کے ساتھ رسول کی رحمت نہیں ہوئی. اگر نبی طبعی موت مرے گا تو حجت کے ہاں طبعی موت تو ہوتی. چور جاتا جاتا کوئی نشان چھوڑ انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے جب قاتل کا پتہ لگاتے ہیں تو قاتل تو نہیں بتاتا, وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی خون کا دھبا, کوئی نشان دیکھ لیتے ہیں,
اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نہیں پڑھوں گا کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کی موت کیسے ہوئی. چور ایک نشان چھوڑ گیا. صحیح بخاری میں کہیں سے ایک حدیث پہنچ گئی کہ نبی کو آخری وقت میں دعا بلائی جا رہی تھی اور نبی ہاتھ سے منع کر رہے تھے. دوا میں شفا ہوتی تو نبی منع کیوں کرتا؟ وہ جو خود دوا کا حکم دے رہا ہے وہ منع کیوں کر رہا؟ رسول اللہ کا قتل ہوا، آج تک تاریخ مورخ چپ. شیعوں تک بھی حقائق نہیں پہنچنے دیے. کون شیعہ ہے کہ شہادت پیغمبر بابا کے دوہل مناظر کتابوں میں چھپا دی گئی نبی کی شہادت؟ کون قاتل تھا؟ کب زہر دی گئی تھی؟ کیسے پہنچی تھی؟ آخری ایام میں کیا ہوا تھا؟ آخری جمعرات نبی کی کیسے گزری تھی؟ آخری رات حجرے میں کیا کیا ہوتا رہا تھا؟ رسول کے گھر کے اندر کون کون موجود تھے؟ کس کس کو رسول کے دروازے سے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی؟ یہ سارے سوال باقی ہیں اور مورخ خاموش ہے. رسول اللہ کے بعد دوسرا قتل میں فضائل پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا میں فضائل پڑھ رہا ہوں. دروازے پہ کون آیا؟ کیسے اذیت دی گئی؟ آخری لمحے تک ان کو بددعا دے رہی تھی. یہ سب کچھ کتابوں میں آ گیا لیکن قاتل خاموش. تیسرا قتل رسول کے بیٹے حسن علی کا. قاتل کون ہے؟ کتابیں مسجد میں تھے، قاتل آیا تھا، کس نے بھیجا تھا؟ کوفے میں کس کے گھر مہمان بنا تھا؟ زہر کہاں سے خریدی گئی تھی؟ تلوار کس نے دی تھی؟ سواری کس نے مہیا کی تھی؟ کوفے تک کون 4 لوگ ساتھ آئے تھے؟ کیا معاہدہ ہوا تھا؟ کس کے گھر پناہ ملی تھی؟ یہ ساری باتیں تاریخ میں آ گئیں لیکن قاتل چھپ گئے. امام حسن زہر ایک بیوی نے دی، نام جودا. کس کی بیٹی تھی؟ کس قبیلے سے تھی؟ کس کی رشتہ دار تھی؟ کس کی بھانجی تھی؟ رشتہ کیسے ہوا تھا؟ سوال کتابوں میں موجود. قاتل چھپ. آخری سطر آ گئی ہے. رسول کا قتل، نشانیاں موجود، قاتل چھپا. سیدہ کا قتل، نشانیاں موجود، قاتل چھپا. علی کا قتل، نشانیاں موجود، قاتل چھپا. امام حسن کا قتل، نشانیاں موجود، قاتل چھپا. اس سطر کے بعد میں مجمع کو آزاد کرنے لگا ہوں تمہاری فکری طور پہ. آپ جیسے چاہو جو کرنا. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے. اب یہ سامنے کتنی تعداد ہے لشکر کی؟ نہیں 9 لاکھ میں تیرا یقین؟ 3 لاکھ مان لو گے؟ تیرا مورخ 3 لاکھ نہیں ماننے دیتا. سب سے کم تعداد تو تم نے 30,000 لکھی ہے. 30,000 بھی بڑی ہوتی ہے. تم 30,000 میں آؤ. یہ 30,000 کون تھے؟ کن کے بیٹے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ جو حسین کے کیمپ میں تھے ان کی تعداد 72 تھی. میں نام پڑھتا ہوں، ولدیت پڑھتا ہوں، قوم پڑھتا ہوں، قبیلہ پڑھتا ہوں، قد پڑھتا ہوں، چہرہ پڑھتا ہوں. ہمارے پاس ان 72 کا پورا کلیہ قوائف کے ساتھ مجموعہ. قتل ہونے والوں کی فہرست ہم تمہیں دیتے ہیں. 1400 سال سے ہمیں مار رہے ہو، ہماری گردنیں کاٹ رہے ہو، ہماری زبانیں بند کر رہے ہو، ہمیں بولنے نہیں دے رہے. سوال کیا ہے؟ مقتولین کی فہرست ہم تمہیں دیتے ہیں. 30,000 کی فہرست تم ہمیں دیتے. جو ہمارا نقصان ہوا ہم سے لینا. یہ ہمارے قتل ہونے ہیں. ہم تمہیں اپنے قتل ہونے والوں کی فہرست دیتے ہیں. تم مارنے والے بتاؤ کون؟
کہاں سے آئے تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، کلمہ نبی کا پڑھتے تھے. نبی کے بعد کتنی دیر بعد واقعہ کربلا ہوا؟ 50 سال کے. اس کا مطلب ہے وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو حسین کو بچانے کیوں دیا؟ شیعو ہوش کرنا. صرف شام والوں نے حسین نے مارا، ساری امت نے مل کے حسین کو تم کون ہو؟ ظاہر حسین کی عاشق، لاکھوں کی تعداد میں دوڑ رہے قبر حسین کی طرف. لبیک یا حسین، پانی کے مشکیزیں اٹھائے ہوئے، بہنوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے، بیٹیوں کو گود میں اٹھائے ہوئے، تم کدھر دوڑ رہے ہو؟ قبر حسین کی طرف. بس یہ عاشقوں کا ہجوم ذہن میں رکھنا. اور میں اگلا منظر پڑھ دیتا ہوں. جتنے آج حسین کی قبر چومنے آئے 61 ہجری میں اس سے زیادہ مارنے آئے. قتل کیا رسول، جدھر جس رستے سے دیکھتے تھے ادھر سے لشکر پہنچ گیا. 10 محرم عصر عاشور، کربلا ریگستان میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، مارو. تم سفر کے تھکے ہوئے ہو، جس کا بدن تھکے اس کا رونا بڑا مشکل. میں کوشش کروں گا تمہاری بھیگی ہوئی آنکھیں قبر حسین کی طرف چلے. میں نجف اور کربلا کے درمیان حسین کے زائروں سے مخاطب. انہوں نے صرف تلواروں سے حسین نہیں مارا، انہوں نے صرف تیروں سے حسین نہیں مارا، انہوں نے صرف نیزوں سے حسین نہیں مارا. اب اگلی صدر پڑھنے سے پہلے پیر احمد شاہ جی میں ڈر رہا ہوں کوئی نرم دل شیعہ ہو وہ جملہ برداشت نہ کرے. ان لانٹیوں نے لاٹھیوں سے حسین، انہوں نے پتھروں سے حسین کو مارا. جس کی چیخ نہیں نکلی وہ سر میری طرف کرے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا قلم ریت اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں پہ ملی شروع کر دیتا. جلدی میں اب ہم عبادت کو مرحلے میں آ گئے جہاں ہم بے نیاز ہو گئے. اب ادھر ادھر نہ دیکھنا، میں نے فضائل پہ کچھ نہیں کہا، اب ادھر ادھر دیکھنا. اب حسین کی ماں آ گئی ہے. تم کیا سمجھتے ہو اس سڑک سے تم اکیلے گزر
اتنا انتظام کرتے ہیں، اتنا انتظام کرتے ہیں. کتنے دنوں سے، اتنی راتوں سے جاگ رہے ہیں. تم سو رہے ہوتے ہو، یہ خدمت گزار جا رہے ہو. کتنے اطمینان سے سو جاتے ہو. پورا سال حسین کی سکینہ نے سنا. چلنا چاہوں تو چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا. پاؤں زخمی، پاؤں زخمی، سونا چاہوں تو سویا بھی نہیں جاتا. پشت زخمی ہے، زخموں سے ہے خون بہتا. سانس لیتی ہوں تو دی ہے پسلیاں. دادی زہرا پسلیاں. میرے بھائی نے اس حسین کی بیٹی کا جملہ پڑھا جس پر میں پہلا پیر پڑھنے لگا ہوں. رو کے کہتی تھی سجاد اب مجھے نظر نہیں آتا. سجاد میرے چہرے پہ اتنے کربلا کے ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا ایک بچی جس کے